الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مدرجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فریال شریف ہیں لاہور سے۔ انبیاء اکرام کو آسمانی کتابیں عطا کی گئیں جو انہوں نے انسانیت کو ہدایت کے لیے تعلیم فرمائی، یا احادیث مبارکہ کے ذریعے اپنی امتوں کی رہنمائی فرمائی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن فرما دیجئے کہ انہوں نے قلوب کا تزکیہ کس طرح کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے منتخب اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور نبوت ایک کیفیت ہے قرب الہی کی، صحیح، جو بنیاد ہی جس کی قلب پر ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ قرآن کریم کے نزول کی جب بات آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے قرآن حکیم میں علی قلبک، بالکل ٹھیک، کہ قرآن آپ کے قلب اطہر پہ اتارا ہے۔ صحیح۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ علم کی جگہ دماغ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت میں ہر لحاظ سے منفرد و یکتا ہے۔ آپ کا دماغ بھی دماغ عالی ہے، آپ کی شان کے لائق ہے، بے شک، لیکن نزول قرآن قلب پہ ہوا، چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ قلب ہے، اور قلب وجود کا حقیقی حکمران ہوتا ہے۔ صحیح۔ عقل کو ہم کہتے ہیں عقل حکمران نہیں ہے، عقل ملازم ہے قلب کی۔ تعمیل ارشاد کے لیے اعضاء و جوارح کو حرکت دینا یہ دماغ کا کام ہے، سارا مینج کرنا حکم قلب کا چلتا ہے۔ آپ اسے آسان کرنے کے لیے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کام برا ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کرتا ہے کیونکہ اس کا دل اسے کہتا ہے کہ کر۔ کیوں کرتا ہے؟ اس سے سوال کرو تو کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے، دماغ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ صحیح۔ یعنی دماغ جو اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، جو اس کے اندر سے جو آواز آتی ہے کہ یہ جوا کھیلنا غلط ہے، وہ دماغ ہوتا ہے۔ دل کہتا ہے کھیلیں گے، وہ کھیلتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور بہت سی برائیاں ہیں جنہیں برائی کرنے والے برا سمجھتے ہیں عقل سے، صحیح۔ دل عادی ہے، دل کہتا ہے کرنا۔ تو تعلق باللہ جو بنتا ہے وہ دل سے ہی بنتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ جو برکات و تجلیات کتاب کے ساتھ جو کیفیات ہوتی ہیں وہ نبی کے قلب پر ہی وارد ہوتی ہیں۔ کتاب الہی، خواہ پہلی کتابیں ہوں یا قرآن کریم ہو، ارشادات باری ہیں، اور جو بات کرتا ہے متکلم کا پرتو ہوتا ہے اس کے کلام۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ وہ کیفیت سب سے کامل اکمل مکمل انبیاء کے قلوب پہ آتی۔ پھر جو لوگ انبیاء سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ جب انبیاء کی زبانی وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی اپنی حیثیت کے مطابق وہ کیفیت ان کے قلوب پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس لیے صحابہ افضل نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت لی۔ صحیح۔ ورنہ نمازیں آج ہم بھی وہی پڑھتے ہیں جو پڑھتے تھے، قرآن ہمارے پاس بھی وہی ہے جو ان کے پاس تھا، حدیث ہمارے پاس بھی وہی ہے جو ان کے پاس تھی، تو پھر وہ افضل کیسے ہو گئے؟
انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور وہ کیفیات جو تجلیات باری قلب اطہر میں تھیں انہوں نے اپنی اپنی ظرف کے مطابق وصول کی۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد وہ لوگ افضل ٹھہرائے گئے جنہوں نے تابعین سے سنا، تبع تابعین سے، اور اسی طرح امت میں ایک طبقہ آ رہا ہے، اور یہی تصوف ہے جس پہ بہت بحث ہوتی ہے کہ قرآن سنا جائے تو اس کی کیفیات دل پہ وارد ہوں، دل کو صاف کر کے ذکر الہی سے اس قابل کیا جائے کہ اس پہ کیفیات آ جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ جنت کی بات ہو تو دل میں خوشی آئے، دوزخ کی بات ہو تو اندر بندہ لرزے، جس طرح کی بات ہو وہ کیفیت دل پہ وارد ہو۔ تو انبیاء کا کام یہ ہے، ان سے یہی نعمت نصیب ہوتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ عزیز جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ نعمان احمد ہیں کراچی سے، یہ کہتے ہیں کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں بہت نیک بن جاؤں، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا، کیا کروں؟ دل نہیں چاہتا، دماغ چاہتا ہے۔ دماغ چاہتا ہے، اگر دل چاہتا ہوتا جب دل چاہے گا تو ہو جائے گا، دل جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ ابھی آپ کا دماغ چاہتا ہے، اس کو دل میں اتاریں۔ کیسے دل میں کیسے اتاریں؟ دل کو صاف کریں۔ کیسے؟ اللہ کی یاد سے ذکر کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اللہ کا ذکر دلوں کی پالش ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ذکر کریں اور کسی صاحب دل سے ذکر سیکھیں۔ صحیح۔ ایک اور سوال یہ اسم اعظم کے حوالے سے ہے، راہیلہ چودھری ہیں پنڈ دادن خان سے۔ میں نے سنا ہے کہ اسم اعظم پڑھ کے جو بھی خواہش کریں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت جی رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ اسم اعظم کیا ہے، اسے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بچے بات یہ ہے کہ کچھ بھی کر کے انسان اور بندہ ہی رہتا ہے، اللہ کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی شک نہیں۔ یہ شان اللہ کی ہے کہ جو چاہے ہو جائے، سبحان اللہ، بندے کو نصیب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کتنی ایک سمجھنے والی بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے ہیں کہ میرے کام شاید اس وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، مجھ سے اس بات پہ لوگ ناراض بھی ہوئے ہیں، آپ کے ٹی وی اینکر بھی ناراض ہوئے ہیں، جی ہم نے اتنے سال تحقیق کی تو فلاں اسم اعظم۔ میں نے کہا میں ایک بات جانتا ہوں، اللہ کا ذاتی نام ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ صفاتی نام کسی ایک صفت کا مظہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں ذات تمام صفات کا مظہر ہے، تو پھر اسم اعظم کون ہوگا؟ کوئی شک نہیں اس میں۔ بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے کا طریقہ سلیقہ آ جائے۔ صحیح۔ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو چاہیں ہو جاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ آپ کی توجہ ہی اسی طرف چلی جاتی ہے۔ اسم اعظم آ جائے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، آپ وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو اسم اعظم آ گیا تو آپ اللہ کی جگہ براجمان ہو گئے، جو آپ چاہیں وہ ہوگا، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ چاہیں نہ چاہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ کو اسم اعظم آ جائے تو آپ میں وہ تبدیلی آ جاتی ہے کہ پھر آپ اسی پہ راضی ہو جاتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، پھر آپ وہی چاہنے لگ جاتے۔ سبحان اللہ۔ اب کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں ہو رہا ہے، بھئی وہ تو آپ فنا ہو گئے اس میں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ برکت ہے اسم اعظم۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا حضرت جی ایک اور سوال ہے، اظہر خورشید ہے فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ شکر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ شکر ایک احساس ہے۔ کس چیز کا؟ کہ مجھ پر اللہ کے کتنے انعامات۔ سبحان اللہ۔ جب یہ ادراک ہو جائے، میرا ایک ملازم ہے جو یہاں جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے تھا، وہ اس دفعہ اعتکاف بیٹھا ہوا تھا اور بالکل ان پڑھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ میری اس سے کل بات ہوئی تو کہہ رہا تھا کہ جب میں گھر والوں کو بھی بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ ایک ساتھی اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، اس کی دونوں بازو بھی کونیوں سے کٹے ہوئے تھے اور گھٹنوں کے نیچے دونوں ٹانگیں بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔
تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے وہاں سے یہ سیکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ نے پورے اعضاء و جوارے، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں دے دیے، اسے دنیا کی ساری دولت دے دی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں، یہ ایک ان پڑھ کا تجزیہ ہے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ جب اس طرح کا ادراک ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، تو یہ جذبہ جو ہے یہ شکر کہلاتا ہے۔ صحیح، اور شکر۔ یہ جذبہ پھر آپ کو مجبور کر دیتا ہے اطاعت الہی پر، کہ میں صحیح۔ ایسے کریم کی نافرمانی نہ کروں، اور اصل شکر ہے اطاعت کروں۔ اصل شکر اطاعت کرنا ہے۔ یہ اس جذبے کے نتیجے میں اطاعت پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جذبہ پہلے دل میں پیدا ہو کہ جو میرے پاس ہے۔ اچھا، کچھ لوگ تو اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ جی مجھے دیا گیا ہے، یہ ظلم ہے، یہ چیز تو وہ زیادتی ہے۔ سوچتے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو، صحیح، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو، سبحان اللہ، کہ سبحان فلاں اتنا دین کا کام کرتا ہے میں کیوں نہیں کر رہا۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو کہ کتنے لوگ ترس رہے ہیں ان چیزوں کو جو میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ اصول ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے ایسی ایک صاحب تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں مجھے دیا گیا۔ میں نے کہا یار کبھی تمہیں دانت کا درد ہوا ہے؟ کہتا بہت بہت شدید درد ہوتا ہے۔ میں نے کہا اب تو نہیں ہو رہا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا شکر ادا کرو نا یار، کتنی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بچایا ہوا ہے۔ تم خود اسی کی عطا ہو، صحیح بات، صحیح بات، تمہاری روح، تمہارا وجود، تمہارا ایک ایک باڈی سیل اسی نے تمہیں دیا۔ آنکھ کے سیل لے لے، بینائی لے لے، کان کی سنوائی لے لے، ہاتھ لے لے، پاؤں، پھر اور یہ پلک جھپکتے میں ہو جاتا ہے۔ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اس کی بینائی چلی جاتی ہے، اس کی سماعت چلی جاتی ہے۔ مولانا سعدی سفر میں تھے، کہیں جوتے ٹوٹ ٹاٹ گئے، اس وقت تو سفر بھی پیدل یا گھوڑوں گدوں پہ ہوتا تھا۔ کسی شہر میں مسجد میں نماز پڑھی تو لوگ باہر نکلے، سعدی علیہ رحمہ بھی باہر نکلے تو لوگ جوتے پہننے لگے، تو انہیں حسرت آئی کہ یار میرے پاس تو جوتا بھی کہ باہر نکل کے پہنوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد سے نکلا تو گلی میں ایک بندہ جا رہا تھا جس کا پاؤں ہی نہیں تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، میرا پاؤں تو ہے، میرا پاؤں تو ہے، یہ بھی گزارا کر رہے جس کا پاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی کوکب دورانی ہے ملتان سے، یہ کہتی ہیں کہ میں بلکہ ہم سب اکثر یہ جملے سنتے ہیں کہ فلاں شخص کی قسمت بہت اچھی ہے، فلاں کی تو قسمت ہی خراب ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ قسمت آخر کیا چیز ہے؟ قسمت اللہ کریم کے فیصلے ہیں، اور قسمت پہ بحث کرنا لا حاصل ہے۔ ٹھیک، اس کے فیصلے ہیں، اس نے جو بنایا ہے، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، کسی کو خوبصورت، کسی کو، یہ ہم بدل نہیں سکتے۔ صحیح، اس نے قسمت کے ساتھ ہمیں نیکی اور برائی کا شعور بھی دیا ہے، کتاب بھی دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رہنما اور ناصر بھی دیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم جو کر سکتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے برکات حاصل کریں، اللہ کی رضا کا پوچھیں، اور اس سمت کوشش کریں کہ وہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ کی طرف کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہوں۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اور ہمارا فیصلہ اگر اس کے خلاف ہے تو ہمارا کردار ہماری قسمت بن جائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 0333495501۔ اور اسی طرح سے ہمیں اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ اس پہ آپ اپنا سوال ہمیں بھیجیے، آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں
ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، بلکہ جو پچھلا وقفے سے پہلے جو سوال تھا اسی کے تسلسل میں ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے، اس نے فراڈ کیا اب جیل بھگت رہا ہے. ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں شخص نے تو 2 نمبر کام کر کر کے اتنی کمائی کر لی کہ اب تو اس کی پہنچ کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ تو بہت اوپر چلا گیا. اسی طرح سے ہم دوسری طرف یار یہ بہت شریف آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے اور بس کفایت شاری اس کا یہ اتنے میں نا بڑا خوش رہتا ہے. اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں نا ایماندار آدمی اور اس کا صلہ اس کو کیا ملا ہے، بہت ترقی کر گیا. اب دونوں طرف پستی بھی ہے عروج بھی ہے، جو برائی ہے اس میں پستی بھی ہے عروج بھی ہے. کیا ڈفرینس ہے اور پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نیکی میں جائیں؟ ہماری سوچ کا فرق ہے. ہم حقائق سے آشنا نہیں ہیں. ہم چیزوں کی ظاہری خوبصورتی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چمکدار چیز سانپ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. ہم اس کے ظاہر کا اندازہ لگا. کاش کسی میں اتنی ہمت ہو کہ جو برائی اور ظلم کر کے ترقی کرتے ہیں وہ ان کے اندر جھانک کر دیکھ سکے. صحیح. بظاہر ان کا صحت مند ہونا ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. بظاہر ان کا مسلسل اقتدار میں رہنا ان کے لیے مزید گناہوں کا سبب بن جاتا ہے. صحیح. مزید اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. شاید بیمار ہو جاتے، پکڑے جاتے تو توبہ کر لیتے یا آئندہ گناہ سے تو باز آ جاتے. ایک کتاب ہے الابریز علی الغواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے زمانے کے غوث تھے اور ان کے ایک شاگرد تھے، وہ بھی اپنے عہد کے کتب تھے. وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن علماء بھی ان سے جا کر اصلاح لیتے تھے. صحیح. بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اللہ نے انہیں قلبی طور پر اتنا علم دیا. تو انہوں نے ایک اتنی موٹی کتاب ہے الابریز، اب اس کو اردو ترجمہ میں ملتا ہے. اس کے آخری ایک واقعہ انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ ہمارے صوبے کا گورنر بڑا ظالم تھا اور وہ بادشاہ نے اسے معطل کر دیا گورنری سے. تو میں بڑا خوش تھا، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا اللہ نے بڑی مہربانی کی، ہمارا گورنر معطل ہو گیا، اللہ کرے یہ دفع ہو جائے، جان چھوٹ جائے. انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جہنم میں اس کے لیے جو عذاب تیار ہو رہے تھے وہ بدستور بڑھ رہے ہیں. اچھا. تم کہتے اسے برطرف کر دیا گیا، تو برطرف کر دیا تو ظلم کیسے کر رہا ہے اور وہ اس کے عذاب کیسے بڑھ رہے ہیں؟ اچھا. وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. جب باہر آ کر میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا نہیں بادشاہ ناراض ہوا تھا لیکن اسے پھر اسی وقت بحال کر دیا گیا تھا. صحیح. اب جو ایک نظر یہ ہے کہ بڑا خوش قسمت ہے، گورنر تھا، بادشاہ خفا بھی ہوا پھر اس نے معاف کر دیا گورنر. یہ صحیح. ایک نظر یہ کہتی ہے کہ یہ بڑے فائدے. دوسری کہہ رہی ہے کہ یار اس کے لیے تو بڑے دردناک عذاب بن رہے تھے اور وہ مسلسل بنتے جا رہے ہیں، تم کہتے ہو فارغ ہو گئے. اللہ اکبر. تو اگر ہم اپنی سوچ اور نگاہوں میں توازن رکھیں تو ہمیشہ بھلائی نیکی میں ہے اور برائی میں عذاب ہے. یہ الگ بات ہے. یہ بھی ایک عذاب ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے دوسرے گناہ کی مہلت مل جانا، یہ بھی سزا ہے. یہ بھی سزا ہے. بالکل ٹھیک بات. اتنا اقتدار، اتنی صحت، اتنا وقت اسے مل جائے کہ مزید گناہ کرتا جائے تو بالآخر تو اس نے ایک جگہ جا کے رک جانا ہے. آخر تو نتائج بھگتنے ہیں. اور نیکی اور گناہ کا تعلق جو ہے وہ رزق سے نہیں ہے. نہیں، رزق سے نہیں ہے. رزق سے ہوتا تو فرعون کو کیوں رزق ملتا؟ کیوں ملتا؟ بالکل. نمرود شداد کو کیوں ملتا؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پرک کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تو کافر تو گھونٹ پانی کو ترستا رہتا. اللہ اکبر. دنیا کی قیمت نہیں ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ میں نے اپنے بندوں پہ رحم کیا اور انہیں آزمائش سے بچا لیا، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ کافروں کے گھر سونے چاندی کے بنا دوں اور سونے چاندی کے تختوں جس پر یہ تکیے لگا کے بیٹھے. اچھا. اس لیے کہ ان کے پاس تو یہی دنیا ہے اور یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے چند سالوں کی بات. اللہ اکبر.
بالکل ٹھیک. اس کی اگر کوئی قیمت نہیں ہوتی تو کافروں کو کیوں دیتا؟ صحیح. تو لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آزمائش بن جائے گی. ورنہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھر سونے چاندی کے، چند سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال آگے جہنم ہی جہنم. بالکل ایسے ہی ہے. اور نہ ختم ہونے والی زندگی نہ ختم والی زندگی وہ جہنم میں گزرے جہنم کی زندگی. بالکل صحیح. آگے بڑھتے ہیں حضرت جی. احمد سلطان ہے سعودی عرب سے. یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، یعنی جو پڑھا لکھا نہ ہو. مجھے اس بات پہ سخت حیرت ہے کہ جو ہستی علم کا بحر بے کراں ہو انہیں امی کیسے کہا جاتا ہے؟ امی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی جاہل مطلق ہو. صحیح. امی کا مفہوم یہ ہے جس نے کسی انسان سے کچھ پڑھا لکھا نہ ہو، کچھ سیکھا نہ ہو. اچھا، یعنی کہ کسی انسان سے اگر کسی اس نے کچھ پڑھا مدرسے لکھا نہیں سے، ہے کسی تو وہ امی ہے. کتاب سے، کسی بندے سے کچھ نہ سیکھا ہو، وہ امی ہے. صحیح. اور حضور نے تو اللہ کریم سے پڑھا، اللہ سیکھا، اکبر. سنا. آپ پر 30 پارے قرآن نازل ہوا. آپ کی ساری حدیث وحی الہی ہے. صحیح. یعنی وحی کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو وحی مطلب کہتے ہیں جو قرآن ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک. دوسری وحی غیر مطلب ہے جو قرآن کی طرح اس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ قرآن ہی کی تشریح ہے اور وہ حدیث شریف. سبحان اللہ. فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کیا جاتا. سبحان اللہ. تو حدیث بھی وہی ہوگی. اب جس قلب اطہر میں آپ صرف قرآن کریم کو لے لیں، نزول سے لے کر قیامت تک روئے زمین کے ہر ملک، ہر موسم، ہر حال میں پورا نصاب زندگی ترتیب دینا آسان. کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں. کتنے علوم ہیں اس میں. دنیا کا کون سا علم ہے جو انسانی زندگی کے لیے نہیں ہے اور اس میں استعمال نہیں ہوتا؟ صحیح بات. سارے علوم اسی لیے ہیں. سارے علوم اس سے نکلے. تو ساری زندگی کی رہنمائی تو قرآن کریم کرتا ہے اور وہ حضور کے قلب اطہر میں. کوئی شک نہیں. پھر اس کی تشریح اللہ کریم یوں فرماتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، انا علینا بیانا. اس کی تشریح کرنا ہماری ذمہ داری ہے. صحیح. پھر قرآن کی تشریح اللہ نے حضور کے قلب اطہر میں ڈالی اور وہ حدیث شریف کی صورت میں. سبحان اللہ. یہ جو آپ تعریف کر رہے ہیں تفسیر بڑی اچھی ہے، یہ میری نہیں ہے. باتیں حضور کی ہیں، ہم نے تو جمع کی ہیں. جمع کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تفسیر وہی ہے جو حضور نے فرمائی. ہمیں تو یہ سعادت ملی کہ ہم نے یہ موتی اکٹھے کر کے ایک نلی میں پرو دیے. سبحان اللہ. کیا نہیں؟ سبحان اللہ. بے شک، بے شک. تو وہاں کتنے علوم کے سمندر ہوں گے. امی سے یہ مراد لینا کہ جسے آتا ہی کچھ نہ ہو، یہ نہیں ہے. انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا. صحیح. یہ ابہام ہے کہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ لوگ اس کا مطلب نہیں جانتے، ان پڑھ یا بے علم خیال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. جمعہ خان ہے راول پنڈی سے. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ذکر خفی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کرنے کی باتیں ہیں، کہنے کی نہیں. صحیح. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تجربہ کیا جاتا ہے. آپ کے بہت سے سائنس کے اصول ایسے ہیں کہ آپ تجربہ کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے، الفاظ سنتے رہتے ہیں تو بات نہیں بنتی. بالکل. تو یہ ذکر خفی ہو یا جلی ہو، ذکر کسی قسم کا بھی ہو، یہ تعلق ہے اس کا کیفیات سے. کیفیات کرنے سے آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، محسوس کی جا سکتی ہیں، نہ بیان ہوتی ہیں، نہ لکھی جاتی ہیں، نہ پڑھی جاتی ہیں. بالکل صحیح. تو آپ ذکر خفی کرنا سیکھیں. آخر اللہ کا ذکر ہے. بے شک. اور قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ کثرت سے ذکر کرو. تو آپ یہ سیکھیں کسی ماہر فن سے، آپ کو پتہ چلے گا، ادروائز پتہ نہیں چلتا. بلکہ مجھے اس پہ وہ ایک یاد آ رہا ہے، ایک جرنلسٹ تھے، صحافی تھے ہماری برادری کے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جن لوگوں کو پھانسی ہوتی ہے رات بھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو وہ جیلر سے اس نے ریکویسٹ کی کہ میں کسی ایسے قیدی کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں جس کو صبح پھانسی ہو جانی ہے.
تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے اس کو اس کے ساتھ کوٹڑی میں بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سپاہی آیا. اس نے کہا ہاں بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ. تمہارا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ. انہوں نے کہا نام بدل رہے ہو حالانکہ تمہارا نام یہ ہے اور تمہارا یہ ہے, جھوٹ بولتے ہو. اس کو نکالا صافی کو, اس کو کہا تمہاری کل پھانسی ہے. تو اس کو لے گیا, اس کو الگ کوٹڑی میں بند کر دیا. صبح آ گئے, اس کو لے کے جب وہاں پہ پھانسی گھاٹ پہ لے گئے تو آگے اس کو پھانسی لگ چکی تھی جس کو لگنی تھی. اس نے کہا اب لکھو کہ کیا کیفیات ہوتی ہے. جب تک اس سے گزرو گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. کیفیات تو دوسرے کی تو نہیں محسوس ہو سکتی. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 0333495501. اور اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ اپنا سوال بھیجیے گا. آپ کا سوال ہم ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم, آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی سمینہ اوان ضلع چکوال سے یہ کہتی ہیں یہ درست ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, مگر انسان اپنی خوئے مجاز کہاں لے جائے؟ اچھی بات ہے. یہ تو اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ میں اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. کیونکہ شاہ رگ تو ایک رگ ہے, اس میں کروڑوں اربوں سیل ہوں گے. سبحان اللہ. وہ ایک ایک سیل کو بنا اور مٹا رہا ہے, کوئی شک نہیں. تو اتنا قریب تھا. اچھا کتنی عجیب بات ہے کہ جس سائنس کے پیچھے لگ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, وہی سائنس پروو کر رہی ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں ایسے ہیں. اس کو دوسرے اینگل سے دیکھو. تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں آنکھ سے دیکھنے سے یقین آتا ہے. صحیح. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر آنکھ برداشت ہی نہیں کرتی, دیکھ سکتی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم ایک فاصلے تک دیکھتے ہیں, اس سے آگے دھند چھا جاتی. صحیح. آنکھ دیکھ ہی نہیں. اس دنیا میں جتنی قوت بینائی انسان کے پاس ہے, حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک, میں آپ کا جمال جہاں آرا دیکھنا. فرمایا لن ترانی, تو مجھے دیکھ نہیں سکے. اس دنیا میں اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. تو جب ایک ایسے اولی العزم رسول جسے کلام باری کا شرف حاصل تھا اسے کہا گیا, تو ہماری یہ مادی آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی. لیکن کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں دل میں کہ آنکھ اس کی مخالفت بھی کرتا ہے, دل کہتے ہے تو بے وقوف ہے, بات ایسی. جی ہاں, بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. ہاں جی, بالکل ایسا ہوتا ہے. تو جمال باری کا پرتو اگر دل میں آ جائے سبحان اللہ, تو بندہ نہیں دیکھتا لیکن دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل. کیا مصرع تھا کسی کا کہ نہیں دیکھتا ہوں مگر دیکھتا ہوں. کیا بات ہے. نہیں دیکھتا ہوں مگر دیکھتا ہوں. مجھے پہلا مصرع یاد نہیں رہا. صحیح. یہ دوسرا مصرع ہے کسی شعر کا کہ نہیں دیکھتا ہوں مگر دیکھتا ہوں. کیا بات ہے. تو وہ کیفیت نصیب ہو جائے تو آنکھ سے دیکھنے سے زیادہ یقین ہو جائے. بالکل صحیح. کیا میرے اس ٹانگ میں شیٹیکا کا درد ہے, میری آنکھ نے دیکھا؟ مجھے یقین ہے آنکھ دیکھے نہ دیکھے مجھے درد ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ میں اسے فیل کر رہا. آنکھ کہتی رہے درد نہیں ہے لیکن مجھے ہو رہا ہے. تو جو چیز دل میں جو پرتو جو جمال آ جائے, آنکھ کہتی رہے میں نے نہیں دیکھا, تو بندہ کہتا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں, تو نے دیکھا یا نہیں. تو وہ ذوق مجاز جو ہے وہاں پیچھے رہ جاتا ہے, وہاں حقائق آ جاتے ہیں. مجاز پھر مجاز ہے. صحیح. بالکل. لفظی مجاز ہے. لفظی مجاز ہے. تو جہاں حقائق آ جائے اللہ مجاز کی ضرورت باقی ضرورت نہیں رہتی. بالکل ٹھیک بات, بالکل صحیح. عبد الودود پشاور سے
یہ کہتے ہیں جی شرح صدر سے اصل میں کیا مراد ہے؟ شرح صدر اس سے اصل مراد کیا ہے؟ اصل مراد یہ ہے کہ حقائق اس کے دل کو سمجھ آ جائے. صحیح. یعنی دل کو بہت غلطیاں لگتی ہیں، خوبصورت چیزوں پہ فدا رہتا ہے، جھوٹ موٹ پہ آ جاتا ہے. جب اسے اصل حقائق سمجھ آنے لگے تو یہ شرح صدر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو میری طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، خلوص دل سے آتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو سلامتی کے مذہب کے لیے اس کے دل کو کھول دیتا ہوں. اسے وہ باتیں سمجھ آنے لگ جاتی، اس کے دل میں اترنے لگ جاتی. اور اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہوں، اور باتیں اسے مشکل اور کڑوی لگنے لگ جاتی. یہ انسانی رویوں اور انسانی فیصلوں پہ منحصر ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو یہی تو اختیار دیا ہے. نہ پیدا ہونے کا اختیار ہے، نہ مرنے کا، نہ اپنی شکل بنانے کا، نہ قد بنانے کا، نہ روزی کا، نہ کوئی سہارا. تو پھر اختیار ہے کیا؟ یعنی جو نیکی کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، راہیں اسے نیکی کی لذتیں آنا اور اس کے دلائل دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل یہ شرح صدر ہے. صحیح، بالکل صحیح. اور اگر بندہ دل اس کا رائے دینے سے ہی رہ جائے اور کوئی دل کی بات ہی نہ دھند برائی کی طرف چل پڑے تو یہ سینے کی تنگی دئیے کرنا، سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، دل کو تنگ کر دیتے ہیں. اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ سب کے سینے کھول دے. عامر حبیب ہے ابو ظبی سے، یہ کہتے ہیں موجودہ دور غالباً پچھلے تمام ادوار سے زیادہ افراتفری اور بے اعتدالی و بے سکونی کا دور ہے، جس میں خصوصاً نئی نسل کو قسم قسم کے چیلنجز پیش آ رہے ہیں. اس سب سے بچنے کے لیے بحیثیت صوفی آپ ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اس دور کے مصائب بڑے ہیں. اچھا. اس سے پہلے بھی بے شمار دور ایسے گزرے ہیں جن میں انسانوں نے بڑی مادی ترقی بھی کی، بڑی فحاشی بھی کی، بڑے جرائم بھی کیے، بڑی جنگیں بھی ہوئیں، بڑے خون بھی بہے. اس زمین پہ وہ دور بھی تھا جب انسانوں کو شکار کر کے پکا کھاتے تھے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. وہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، کوئی شک نہیں. آپ رومیوں کی جنگیں پڑھیں، آپ صلیبیوں کی آپس میں جنگوں کی تاریخ پڑھیں، آپ دی وائلڈ ویسٹ امریکہ کو اس زمانے کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آپ افریقہ میں انسانوں کو کھانے کے عمل کو دیکھیں، آپ وسط ایشیا میں. وہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا، اس کا دوست آ گیا تو اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یار میں تو باہر گیا ہوا تھا تو فلاں قبیلے نے غارت کی اور میری بیویوں بیٹیوں کو بھی پکڑ کر لے گئے، مال بھی لوٹ کر لے گئے سارا، کچھ بھی نہیں بچا، اکیلا بیٹھا. تو اس نے کہا اس میں رونے کی کیا بات؟ ہمت کرو، جو تمہیں کم سے میں کم تمہیں کم اپنے سے کمزور نظر آتا ہے اس کی عرشیں لوٹ کے لے آؤ. یہ کون سی بات؟ اللہ اکبر. یعنی یہ دور رہا، یہ دور بھی تو گزرے. اور یہ دور تو خیر آج بھی ہے. ہمیں خواہ یہ وہم ہو جاتا ہے کہ آج مسائل ہیں. مسائل جب سے انسان زمین پر آیا ہے اس کے ساتھ آئے ہیں اور اس کے ساتھ جائے گا، کیونکہ انسان کو یہی تو اختیار ہے. وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو انتہا کر دیتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے تو انتہا کر دیتا ہے. دور کوئی بھی ہو، اس دور میں مسائل بڑے ہیں تو اس دور میں ہدایت کے سامان بھی بڑے ہیں. صحیح. اس دور میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت جاری ہے. اس دور میں اللہ کا قرآن موجود ہے. اس دور میں آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. یہ پہلے کہاں تھی حضور کی بعثت سے پہلے؟ پہلے کے پاس آسمانی کتابیں تھیں مگر قرآن نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. آسمانی مذہب تھے لیکن بین الاقوامی اور دائمی نہیں تھے، محدود تھے. ہمارے پاس تو بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کے لیے زندگی کے سارے فیصلے آ گئے. ہر سوال کا جواب آ گیا، ہر مسئلے کا حل آ گیا. اب اگر ہم اسے کھول کر ہی ساری زندگی نہ دیکھیں تو قصور کس کا؟ معاشرے کا یا ہمارا؟ ظاہر ہے ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اسے دیکھتے نہیں. اچھا حضرت جی، میرا سوال اس میں ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ 1450 سال تقریباً ہو چکے قرآن پاک کے نزول کو. اس سے پہلے جو لوگ رہتے تھے
ان کے رویے اور ان کے جو بھی معاملات تھے، جنت اور دوزخ میں وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دین عیسوی تھا. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی تھی، انجیل بھی تھی، اور ان کا مذہب بھی تھا. لوگوں نے کتاب بھی مسخ کر دی، مذہب بھی مسخ کر دیا، لیکن بعثت عالی تک کوئی نہ کوئی بندہ ضرور رہا جو اس مذہب پہ کاربند تھا. ٹھیک ہے. یہ انبیاء کی تاریخ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک کچھ نہ کچھ کوئی ایک بندہ سے ضرور تھا. لیکن جو دین ہوتا ہے اس پہ کوئی ایک قائم رہتا ہے. جب وہ اس کی بھی موت ہوتی ہے تو پھر نئی نبوت آ جائے. تو اس وقت جو دین تھا اس پہ جو لوگ قائم تھے وہ جنتی ہیں. جنہوں نے جو خرابی کریں گے وہ عذاب میں جائیں. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل اس وقت کے جو بھی قوانین تھے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے احکامات تھے، ان کی اگر اس نے پاسداری کی ہے تو وہ جنتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. کسی ایسے زمانے میں کوئی ایسی جگہ جہاں نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، وہاں جو توحید باری پہ قائم رہا وہ جنتی ہے. وہ جنتی ہے. جہاں تعلیمات نہیں پہنچ سکی، ہمارے اب یہ بہت سے مولوی نورنامے اور یہ لکھتے رہتے ہیں اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. حضور نے والدہ کو دوزخ میں دیکھا اور روئے، اور دادا کو، اس طرح کی خرافات. اب آپ دیکھیں بھئی، حملہ آور ہوتا ہے مکہ مکرمہ پر ابرہہ. حضرت ابو طالب کی اس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ فرماتے ہیں، یار تیرے لشکری میرے 200 اونٹ لے آئے ہیں، مجھے وہ دے دے. صحیح. وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوں، مجھے کہا گیا کہ قریش کا سردار اور رئیس ملنا چاہتا ہے، میں آپ کا کعبہ ڈھانے آیا ہوں. تو میں سمجھا کعبے کے لیے مجھ سے بات کریں گے تو اونٹوں کی کیا بات ہے. انہوں نے فرمایا، دیکھو اقرا، میں اونٹوں کا مالک ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اونٹوں کی کعبے کا بھی ایک مالک ہے. ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم سے بڑھ کر ہے. تو ہم نے اس مالک سے کہا ہے کہ ہم سے یہ تکڑا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت اور اس سے وہ جانے، تو جان میرے اونٹ مجھے دے. سبحان اللہ. اب کتنا پختہ عقیدہ ہے توحید باری. اللہ اکبر. اور اس وقت توحید ہی جنت کی ضمانت ہے جب نبی کے احکام نہ پہنچے. صحیح. بالکل. اسی طرح آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ، یہ پورا خاندان توحید پہ تو جمع ہوا تھا. یہ سارے اہل جنت ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے نا، اب اس سے آ کے وہ اب ہم بھی ختم ہو گئے. وہ جو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اس طرح سے یہ سارا کائنات، یہ آثار، یہ سورج چاند ستارے، یہ ایک ایک قطرہ کوئی یار اسے چلا رہا ہے، چل رہا ہے. بے شک بے شک. اور کوئی ایسا ہے کہ جس کے کوئی بات رد نہیں کر سکتا، ورنہ کبھی وہ کہتا میں نے دن کرنا ہے، دوسرا کہتا رات کرنی ہے. کوئی جھگڑا تو ہوتا، سورج چلو تاخیر سے نکلتا، جلدی غروب ہو جاتا، کچھ تو ہوتا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. جس کا مطلب ہے کوئی اکیلا ہے، واحد ہے. بے شک. اور ہمیشہ سے ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آتی، بوڑھا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اسے کوئی بات بھولتی نہیں. تو جس نے آثار سے، مظاہر قدرت سے قادر مطلق کی توحید پا لی، اس کی نجات کے لیے کہا وہ جنتی ہے. بے شک بے شک. بلکہ اب تو سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ اگر کوئی سیارہ 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہو جائے تو کائنات تباہی آ جائے گی. حضرت جی وہی ہوا کہ پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، آپ بھی اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور رہنمائی لیں گے حضرت جی سے. اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.